موت کے آنے سے 40 روز قبل کیا ہوتا ہے؟ موت کے آنے سے 40 روز قبل انسان کے جسم میں ایک خاص علامت ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب انسان کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آتا ہے اور پھر موت سے 40 روز قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام اس انسان کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف بھیج دوں گا اور وہ آپ کو پیغام دے دیں گے۔ چنانچہ پھر ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک دم اچانک سے آ گئے اور روح کو قبض کرنے کی بات کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میں پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ ایک دم یوں اچانک سے روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد تھے جو آپ کے پاس میرا پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ ہیں وہ سفید ہونے لگیں گے، اور دوسرا میرا قاصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بدن میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے بدن میں کمزوری آنے لگے گی، اور جو میرا تیسرا قاصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ دھیرے دھیرے جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 علامتیں جو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بتائیں، اور ملک الموت نے کہا کہ تقریباً ہر مرنے والے کے پاس میرے قاصد آتے رہتے ہیں۔ اگر مرنے والا انسان اپنی زندگی میں تقویٰ اور نیکی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی نشانی ہے جس سے اچھا خیال کیا جا سکتا ہے اور اس پر بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ حسن خاتمہ، ایمان پر موت کی علامات کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش خیالی، سچائی، پرہیزگاری، توبہ استغفار، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور دنیاوی چاہتوں کو محدود کرنا، آخرت کی فکر کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ محترم ناظرین، روح جب جسم سے نکلنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پیروں اور گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا جامنی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ علامات واضح علامات ہیں جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال قبل ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے دل میں نیک اعمال کرنے کی خواہش ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کا ٹھکانہ، یعنی وہاں کے سامان اور آرام و آسائش کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میسر کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر جسم سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس وقت یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ارادہ کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی شخص کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل اس کے پاس ایک شیطان کو بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں رہنے کا ٹھکانہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف اور ڈر سے جسم کے اندر گھس جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر موت کا فرشتہ اس کی روح کو سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے
کتاب الغذا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح سپیرا سام کو اس کے سراغ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے بدن سے روح نکلنے کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہو تک آ کر بدن کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نیک اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ بس ارشاد نبوی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیک اعمال کی پابندی اس طرح کرو کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں کہ وہ اللہ پاک کی نسبت حسن ظن رکھیں، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشگوار چیز عطا کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح میٹھا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے قبل نیک کام کرتا ہے یہاں تک اس کے ہمسائے سے خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مردے کو موت کے وقت اگر ماتھے سے پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو نکلے اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پل پلٹ کر کھائے، جس طرح کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اور اگر میت کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام کائنات کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام شجاعۃ المنتہا ہے۔ جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں صف میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ پھر دنیا میں 40 روز تک زندہ رہتا ہے، اور جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی اذیت میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ چہرہ پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں جانتا، میں وہ ہوں جو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم نے کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تم نے گناہ کیے ہیں۔ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں سدا رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نافرمان، تو نے ناجائز طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب اور ضرورت مند پر خرچ کرتا تو آج تیرا کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب بندے کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد اسلام کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری رزق پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پشتم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے ساری زمین پر پورا پشتم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پشتم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے خدا، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پشتم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی کہیں نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ اعمال نامہ اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اس وقت مردے کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اپنا اعمال نامہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت اکیلے ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے کام میں شامل ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے ذمے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کی خاطر دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے پشتم کے برابر ہے۔ پھر ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر فائدہ حاصل کرے، نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔
ایسے اعمال جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد بھی دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔